بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس اسلامی تعلیمی ویڈیو میں ہم متقی افراد کے اہم اوصاف بیان کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صفات ان کی زندگیوں اور دوسروں کے ساتھ میل جول کی تشکیل کیسے کرتی ہیں۔ غیر متزلزل ایمان سے لے کر احسان کے اعمال تک ہم ان خصائص کو اجاگر کرتے ہیں جو عقیدت اور دیانتداری کی زندگی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ ہمارا مقصد ناظرین کو ان کی اپنی اقتدا پر غور کرنے کی ترغیب دینا اور اس بات پر غور کرنا ہے کہ وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ان صفات کو کس طرح مجسم کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 17 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تو بہن صبر کرنے والے اور سچے فرمانبردار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے ہیں۔ دنیا کی طالبوں کا ذکر کرنے کے بعد مولا اللہ تعالیٰ کی طلب رکھنے والے متقین کا بیان کیا گیا تھا۔ یہاں ان کے 6 اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ متقی نمبر 1، متقی لوگ عبادت اور ریاضت کے باوجود اپنی اطاعت پر ناز نہیں کرتے بلکہ اپنے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت اور عذاب جہنم سے نجات کا سوال کرتے ہیں۔ نمبر 2، متقی لوگ طاعتوں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نیز گناہوں سے بچنے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ نمبر 3، متقی لوگوں کے قول، ارادے اور سب سچی ہوتی ہیں، نیتیں سچی ہوتی ہیں۔ نمبر 4، متقی لوگ اللہ تعالیٰ کے سچے فرمانبردار ہوتے ہیں۔ نمبر 5، متقی لوگ راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، متقی لوگ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، رب العالمین کے حضور گراں اور مناجات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رات کا آخری پہر نہایت فضیلت والا ہوتا ہے۔ یہ وقت خلوت اور دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے فرزند سے فرمایا تھا کہ مرغ سے کم نہ رہنا کہ وہ تو سحری کے وقت ندا کرے اور تم سوتے رہو۔ یہ ایک مثال دی ہے اور یہ اس میں تفسیر میں شامل ہے۔ تو دوستو، صبح کی نماز ضروری ہے اور تہجد اسی وقت ہوتی ہے جب یہ صبح کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو قائم کریں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات جتنے بھی ہیں اللہ قرآن پاک میں، اس کو اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ سنتے رسول کو پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو، ہم پاکستان کو ترقی دے، گناہ کاروں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔